چودھری سرفراز کا یہ دعویٰ تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کہ ایک تھپڑ نہیں مارا ڈکی بھائی کو، تشدد ہم نہیں کرتے، میرے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی ٹیم ہے، اور بعد میں پھر اسی پڑھی لکھی ٹیم نے رشوت وصول کی، وہی پڑھی لکھی اب حوالات میں ہے، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کے رویہ آپ سن ہی رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ وہ جو بچے والا معاملہ ہے وہ کس کو کال کی گئی تھی اور وہ کیا کروایا گیا تھا ڈکی بھائی سے؟ میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا، آپ کے ناظرین کے علم میں ہے بھلے بات یہ کہ ڈکی بھائی پاپولر ہیں اپنی ویڈیوز کی وجہ سے۔ آپ ٹک ٹاکر سمجھ لیں، ویڈیو انفلوئنسر سمجھ لیں، آپ یہ نہ مانیں کہ وہ جرنلسٹ تھے، چلیں سیمی جرنلسٹ ہیں، میڈیا انفلوئنسر تو ہیں نا، فالوئنگ بہت ہے ان کی، زیادہ ہے۔ ان کی وکٹ تھی پاپولرٹی، اس وکٹ سے ان کو آؤٹ کرنا تھا، اوکے۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ فین فالوئنگ کہتے ہیں، اپنی فرینڈشپ چاہنے والوں کی تعداد، اس میں ان کو ذلیل کریں گے۔ اس کے لیے موقف NCCI نے بنایا کہ جی یہ گیمبلنگ ایپ پروموٹ کرتے ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ایک بیانیہ گھڑ لیا۔ اس میں 3 دن کی منصوبہ بندی کی گئی، ایک بچہ کریٹ کیا گیا، اور وہ مجھے پتا کس کا بچہ ہے۔ اب ویسے تو جی چاہتا ہے کہ اس بچے کی بھی خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ بچہ ہے معصوم، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو کال کی ایڈیشنل ڈائریکٹر نے، اس وقت تو خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس وقت نہیں کال کی، 3 دن سے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی، بچے کو سکھایا جا رہا تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے اس بچے کو 3 دن ریہرسل کرائی گئی، پریکٹس کرائی گئی کہ تم نے یہ گالی دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ جو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید، سابق پرائم منسٹر پاکستان، آصف زرداری صدر مملکت کے سسر محترم، اور بے نظیر کے والد محترم مرتضیٰ بھٹو شاہ نواز کے 5 پروفیسر تھے ابلاغیات کے، میس کمیونیکیشن کے، بڑے بڑے نامور، پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن، بڑے پرانے اس دور کے، ایکسپرٹیز نذیر ناجی، یہ لوگ موجود اب بھی ہیں کچھ ان میں سے۔ 5 لوگوں کی جو ماہرین ابلاغیات تھے، جو ماہر گفتار تھے، ان کی ٹیم نے بھٹو صاحب کو 1.5 ماہ تک ماں کی گالی سکھائی تھی۔ 1.5 ماہ تک ماں کی گالی، پنجابی میں ماں کی گالی کیسے دیتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے گالی کبھی نہیں دی زندگی میں، اور ان کو یہ سکھایا تھا کہ لیفٹ سائڈ کی شلوار کا پائنچا اوپر کرنا ہے آپ نے، اور جوتی رائٹ ہینڈ میں پکڑنی ہے۔ کیوں؟ کسان کو ان کا دکھانا تھا کہ میں تم ہی میں سے ہوں۔ گالی بھی دینی تھی وہاں کھیت میں جا کے رائمنڈ کے روڈ پہ، اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، اور وہ ان سے ساتھ یہ بتانا تھا کہ جی پنجابی میں بھٹو نے کہنا تھا مینوں بھی ماں دی گال کڈنی آندی ہے، یہ سکھایا تھا ان کو۔ یعنی بتانا تھا کہ میں پنجابی ہوں گو کے سندھی، لیکن میں پنجابیوں کے ساتھ ہوں، اور حلیہ میرا ویسا ہے، مطلب اس میں سے لگوں، ٹھیک ہے۔ اس بچے کو 3 دن پریکٹس کرائی گئی، بڑا پیسہ خرچ ہوا اس میں، موبائل بھی دیا اس کو گفٹ، اور اسے کہا کہ تو لور بن کے، تو اس کا چاہنے والا بن کے، تو اس کا میڈیا فرینڈ بن کے، تو نے اسے کہنا ہے کہ جو تو کرتا رہا میرے ساتھ، میرے ہم عمروں کے ساتھ، پاکستان کی نئی نسل کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ ہاں وہ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جانتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں یہ ڈکی بھائی۔ کہتے ہیں دیکھو ڈکی کی حالت کیا ہے، تم اس کے پروگرام دیکھتے ہو، اس کے ویلاگ دیکھتے ہو؟ کہتا ہاں دیکھتا ہوں۔ آئندہ دیکھو گے؟ کہتا نہیں۔ کہتے اس کو گالیاں دو۔ وہ پھر بچہ 7 سال کا گالیاں دے رہا ہے، اور یہ تضحیک اور ذلت کی وہ حد ہے کہ جو ہر تفتیشی ادارے میں وکٹ پہ جا کے کھیلا NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، توف ہے اس پہ۔ یہ تو صرف ڈکی بھائی کا کیس ہو گیا نا۔ آپ یہ بتائیں کہ تفتیشی اداروں میں ایسا نہیں ہوتا سب کے ساتھ؟ جب پولیس یہ کیا کرتی تھی نا، ابھی بھی میں آپ کو 40 سال نہیں، اب ذرا سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ ہے، کہہ لیں کہ تھوڑا کم ہو گیا ہے یہ ہاتھ اونچا کر کے کرسی بنانا جو ہے نا، آپ نے کہا گھٹنوں کے جو وہ جو کرسی بنانا ہے، ہم اپنے دور میں جب میں کرائم رپورٹر تھا 40 سال پہلے، تو اس وقت میں سنتا تھا منجی لگا دی، چتر پریڈ کر دی، ٹھیک ہے، کرسی بنا دیا، بندے کو آپ کی پشت پہ کھڑا کر دیا ہے نا، سیڑھی لگا دی۔ یہ سارے پرانے طریقے تھے جو پولیس متروک ہے، چھوڑ چکی، پولیس بھی چھوڑ چکی۔ انہوں نے ان میں جدت پیدا کر کے ان معاملات میں ڈکی بھائی کو کسی نہ کسی طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا کی لاٹھی ہے بے آواز۔ میں نے صرف ساری باتیں نہیں بتائی تھیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اروپ جوتوئی، آپ کے پروگرام میں، کہ اروپ جوتوئی بڑے خاندان کی خاتون ہیں۔ ایک جملہ ہے تنگ آمد
بجنگا مت. ایک جملہ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. عدل دکھائی نہیں دیتا, اچانک شکنجے میں آتا ہے. جو عدل خدا بندی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسی ایکشن ایسا, تو اس کا پھر خدا بھی میدان عمل میں آتا ہے نا. اور جس کا کوئی بڑے سے مثالیں جو ہیں یہاں فٹ ہو گئیں, جس کا کوئی نہیں ہوتا تو خدا تو ہوتا ہے نا. اروب, آج میں بتا رہا ہوں بات, اس سے پہلے نہیں بتائی. اروب جتوئی کو, اچھا میڈیشن ہوئی 4 جگہ پہ. اروب جتوئی کو کیا؟ سن لیں پہلے سن لیں, 4 ترتیب وار آ رہا ہوں. 4 جگہ پہ میڈیشن کی کوشش کی گئی. ایک دوست ڈکی بھائی کا, ایک ڈکی بھائی بھائی ضیاء, 2 دوست کا نام میں چونکہ مشترکہ دوست ہے ہمارے, میں دانستہ نہیں لے رہا بوجو. دوسرا ضیاء, تیسرا 2 قانون دان, چوتھا ایک افسر NCCIA کا. یہ میڈیشن کرواتے رہے. اسے میڈیشن نہ کہیں, لین دین کا. کہ اروب جتوئی کو کسی پرچے میں نامزد نہیں کریں گے. یہ بتاتا ہوں, یہ تیسرا مرحلہ اور ہے. اروب جتوئی ابھی آگے. ان کو استعمال کیا گیا کہ پیسے دے دو. 5 سن لیں ہاتھولا کرنے کا. 5 سے 7, ویسے جملہ بتا رہا ہوں, 5 سے 7 پرائیویٹ میڈیٹرز بھی آئے تھے. پرائیویٹ, اس کو جرگا کہیں, پنچایت کہیں, صلح کار. لیکن دوسرے مرحلے میں تفتیش جو کی نا NCCIA نے, اس میں ایک تفتیشی افسر جا کے حوالات میں کہتا ہے ڈکی بھائی کو کہ ڈکی تیرا کوئی نہیں ہے عزیز و قارب کو رشتہ دار دوست یار؟ انہوں نے کہا کیڑا؟ بہت سارے نے. انہوں نے کہا وچ پہ تیرا معاملہ حل کراوے. کہتا جناب مجھے تو کبھی تجربہ نہیں ہوا, آپ بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا بڑا آسان کام ہے یار, لین دین کا فیصلہ ہونا نا تو گل کر. انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 7-8. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ. اور کوئی لکھاں دی گلاں کرن رہے ہیں, یہ ایگزیکٹ جملے ڈیکوڈ کر رہا ہوں, یہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ 7-8 کروڑ روپیہ. انہوں نے کہا اتنا میرے کو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا مانگ تانگ کے کر لے سجے کھبے ہو. انہوں نے کہا اچھا آج پھر تو ایڈیشنل کو پیش کرنا. پھر وہ چلے گئے. یہ تیسرے مرحلے میں ایڈیشنل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی بیوی اروب جتوئی آپ کی سہولت کار ہے, کل وہ اس مقدمے میں نامزد ہو جائے گی, اب خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. 5 روپے کا صفحہ آتا ہے, ایک FIR دینے میں دیر نہیں لگتی ہے, اروب پہ نیا مقدمہ ڈال دیں گے. انہوں نے کہا اوکے ڈرایا. اب جب آگ آپ کے دامن کو چھو رہی ہوتی ہے, آپ کے اہل خانہ کو چھو رہی ہوتی ہے نا, آپ کے بال بچوں کو چھو رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ آگ بجھانے کی ہر سعی کرتے ہیں, ہر کوشش کرتے ہیں, جتنی جدوجہد ممکن ہو کرتے ہیں آپ. یہ اس کو ڈرا کے اس کو واپس حوالات میں بھیج دیا. یہ مینٹلی ٹارچر ہے. حوالات میں بھیج دیا گیا. حوالات میں ایک شخص آتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. نے کہا پھر؟ اس نے کہا تیرا کوئی ہے نہیں جو اس کا. اس نے کہا یار نہیں ایسی تو وہ نہیں ہے. اس نے کہا ہمیں تو افسر ہمارے یہ کہہ رہے ہیں, افسر کہہ رہے ہیں کہ یہ 50-60 کروڑ کی اسامی ہے, تو بھائی کو ڈیل کر لے. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ایسا کر تجھ پہ رعایت کرواتا ہوں, میں بات کرتا ہوں صاحب سے, ایڈیشنل صاحب سے, تو ایسا کر کے پہلی قسط کے طور پہ 60 لاکھ روپے دے دے. یہ ڈکی کو ریلیف کے لیے نہیں تھے, یہ اروب کے حوالے سے تھے. نہیں پہلے اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ رعایت ہے, انہوں نے کہا تجھے اگر فائدہ چاہیے کچھ یہاں سے تو حل تو انہوں نے کرنا, تفتیشی جو لکھ دے گا حرف آخر ہے. انہوں نے کہا پھر اس نے کہا 60 لاکھ کا ابتدائی ارینجمنٹ کر لے پہلی قسط کے طور پہ. یہ اپنے گھر بات کرائی جاتی ہے, اس سے گھر بات کرتا ہے, یہ وہاں ماموں کو فون کرتے ہیں, بیرون ملک ایک ماموں پاکستان میں, ان کو فون یہ آخر میں کرتے ہیں. اس سے پہلے میری اطلاع یہ ڈاکی بھائی نے میرا شاید یہ بات نہیں بتائی, یہ اپنے 3 دوستوں کو فون کرتے ہیں. ایک ڈیفینس کے فیز 2 میں رہتا ہے, اس کو فون کرتے ہیں, وہ کسی کا حوالہ دے گیا, اس سے بات کر لے, وہ دے سکتا ہے, میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں. وہ اس سے بات کرتے ہیں, نہیں یہ نہیں کہتے. نہیں. تیسرے نے یہ کہا, میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹ بات. تیسرے نے یہ کہا کہ بھائی 60 لاکھ میں تجھ پہ وار سکتا ہوں, تجھ پہ قربان کر دوں گا, لیکن تیرا کیس اتنا الجھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں ہمارا نام آئے گا ٹرانزیکشن پتہ لگ جائے گی 60 لاکھ ہم نکلا رہے, تجھے دے رہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی ہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی. انہوں نے کہا جی کہ تب بھی ہم پھنس سکتے ہیں بھائی, ہم ویسے پیسے جتنے مرضی تو لے لے, تو باہر آ جائے گا دے دیں گے تجھے, لیکن ابھی ہم تیری امداد نہیں کر سکتے. بات ختم ہو جاتی.